بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم جی۔ ایک تو جو دو الیکشنز تھے کل، بائی الیکشنز، اس میں بہت برتری کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ جیتے ہیں، جس کے لیے میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اور خاص طور پر یہ وہ اعتماد ہے عام لوگوں کا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری پر، ان کے ویژن پر، جس کے تحت یہاں پہ ہم سب لوگ کام کر رہے ہیں۔ اور چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ صاحب جس ترقی کے سفر کو چیئرمین کے ویژن کے لحاظ سے بڑھا رہے ہیں، اس کو پایہ تکمیل تک پہنچا رہے ہیں، تو یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا یہ دو الیکشن، اور اس سے پہلے کچھ دن پہلے تھر کا الیکشن بھی ہوا تھا، اس میں بھی بہت بڑی واضح اکثریت سے ہمارے کینڈیڈیٹ جیتے تھے، اور اب ایک این اے کا الیکشن بھی ہونے جا رہا ہے۔ اور اصل وجہ جو ہے، آپ نے دیکھا جو فرق آیا الیکشن میں 2018 میں جو جنرل الیکشن تھے اور جو کل بائی الیکشن ہوئے ہیں، کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹ بڑے ہیں اور پی ٹی آئی کے ووٹ بہت زیادہ کم ہوئے ہیں۔ آپ دونوں الیکشنز میں دیکھ لیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 2018 میں تو پی ٹی آئی والوں نے، خان صاحب نے لوگوں کو ماموں بنا دیا، اور جھوٹے وعدے، پتہ نہیں نئی نئی چیزیں، نیا پاکستان، تبدیلی سرکار۔ لیکن لوگوں نے جب دیکھا کہ یہ نئے پاکستان میں یہ تبدیلی سرکار والوں نے ایک عام آدمی کا جینا جیرن کیا ہوا ہے، وہ ایک وقت کی روٹی نہیں کھا سکتا، روٹی کھاتا ہے تو دوائیاں افورڈ نہیں کر سکتا، بچوں کی فیسیں ہیں، بجلی کے بل ہیں، گیس کے بل ہیں، دیگر ساری چیزیں ہیں، اور لوگوں کو روزگار دینے کی بجائے بے روزگار کر دیا گیا۔ لوگوں کو گھر دینے کی بجائے اپنا گھر جو ہے اس کو تو کر دیا گیا، بحال بھی کر دیا گیا، اور اس کو ریگولرائز کر دیا گیا، اور لوگوں کے ہزاروں گھر لوگوں کے بے گھر کر دیا گیا ان کو۔ تو یہ ان کی بات سب کے سامنے ہے۔ اب جو پنجاب میں الیکشن ہونے والے ہیں، وہاں پر بھی یہ ساری بات سامنے آ جائے گی۔ آپ نے دیکھا بلوچستان کا رزلٹ بھی آیا کہ وہاں پہ بھی پی ڈی ایم کے جو امیدوار ہیں، جو جے یو آئی سے ہیں، فضل الرحمان گروپ کے، ان کو کامیابی حاصل ہوئی۔ تو یہ اب سب کے سامنے آ چکا ہے، اور یہ پھر سینٹ میں جو باتیں کر رہے ہیں اوپن ووٹ کی، دیگر چیزوں کی، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور یہ جو اوپن ووٹ کی اب بات کر رہے ہیں، یہ صرف اس وجہ سے کہ ان کو اپنے لوگوں پر اعتماد نہیں ہے، اور وہ اعتماد اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ ان کے لوگ کوئی بکیں گے یا وہ کوئی اپنی ضمیر کا سودا کریں گے، بلکہ یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے جن لوگوں کو ایوارڈ کیے ہیں سینٹ کے ٹکٹ، ان لوگوں کو، جو ان کے اراکین اسمبلی ہیں، ان کو شدید اعتراض ہے کہ یہ پیراشوٹر کہاں سے آ گئے، یہ سرمایہ دار، یہ دیگر لوگ جن کا کبھی کوئی تعلق جو ہے پی ٹی آئی سے نہیں رہا، اور ان کو انہوں نے ٹکٹ دے دیے، موسٹلی ٹکٹ، کچھ ہیں جو پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو یہ وجہ ہے کہ ان کو اپنے لوگوں پر اعتماد نہیں۔ اور پھر وہ آپ نے دیکھا کہ جو انہوں نے آرڈیننس لائے ہیں، اس میں بھی یہ وضاحت کہ جی ڈوئل نیشنل جو ہیں وہ اس میں حصہ لے سکتے ہیں، کیونکہ یہ دوسرے لوگوں کو اس میں لانا چاہتے ہیں۔ اور مجھے پوری امید ہے کہ جو انہوں نے فیصلے کیے ہیں، جو فیڈرل میں جو فیصلہ ہوا جس کو نومینیٹ کیا ہے، یا سندھ میں، پنجاب، کے پی، بلوچستان میں، ان کے اراکین اسمبلی کو شدید اعتراضات ہیں، اور وہ ان کو ووٹ نہیں دیں گے۔ اچھا ناظر صاحب، کل ایک ضمنی الیکشن میں ملیر میں جو صورتحال پیش آئی، اس میں سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کو گرفتار کیا گیا۔ ان کا اعتراض یہ ہے کہ سندھ حکومت کی ایما پر حلیم عادل شیخ کی گرفتاری ہوئی، اور تمام تر معاملے کے پیچھے ان کے بقول وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ ہیں۔ دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں کہ کل ساری میڈیا ملیر کے الیکشن میں تھی۔ آپ نے دیکھا کہ ایک دن دناتا ہوا قافلہ جس میں سینکڑوں مسلح لوگ، اور وہ ایک ٹولہ گزر رہا ہے پوری جو وہاں کی کانسٹیٹوئنسی ہے، وہاں کے پولنگ اسٹیشنز ہیں، اور وہاں پہ خوف اور ہراس پھیلا رہے ہیں۔ وہ چاہ رہے ہیں کہ جو پولنگ کا پروسیس ہے اس کو سلو ڈاؤن کیا جائے، تاکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کو کم ووٹ پڑ سکیں۔ اور جب یہ ساری صورتحال ڈی آر او صاحب نے دیکھی، جو وہاں کے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر ہیں،
उन्होंने फिर इंतज़ामिया से कहा कि इनको यहाँ से निकाला जाए, और आपने देखा कि एक जगह बदमज़गी भी हुई, वहाँ पे इनके जो लाए थे मुसल्लह अफराद और जो उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड भी हैं, उन्होंने फायरिंग की, सारा कुछ किया। तो उसके बाद अगर कोई एक्शन होता है, इसमें सिंध गवर्नमेंट या मुराद अली शाह साहब का क्या मसला है? ये तो अगर ख़ुद करें, हथियारों की नुमाइश करें, क्या पोलिंग स्टेशन में किसी को मुसल्लह जाने की इजाज़त है? या जिस तरह ये नुमाइश कर रहे थे, सैकड़ों लोग इनके मुख्तलिफ वेपन्स के साथ, पूरी मीडिया पे है, सोशल मीडिया पे है, आपने खुद दिखाया है, क्लिप्स दिखाए हैं, आपके अपने लोग, मीडिया के लोग ज़ख्मी हुए हैं। तो इस सूरत हाल में ये खुद इस बात के ज़िम्मेदार हैं, और ज़ाहिर है कानून से बालातर कोई नहीं है। अलीम आदिल साहब हों या मैं हूँ या कोई भी हो, वो कानून से बालातर नहीं। अगर हम कानून हाथ में लेंगे तो ज़ाहिर है कानून एक्शन में आएगा और उन पर ज़ाहिर है एक्शन होगा। जी। डीआर साहब ने तो कल इल्ज़ाम दिए थे कि इनको हफ्ते से बदर कर दिया जाए, लेकिन बाद में जो है उनको गिरफ्तारी कर ली गई। किन केसेस में उनको गिरफ्तार किया गया है, ये थोड़ा सा ब्रीफ कर दें। देखें, इन्होंने इतना कुछ तो किया ना कि डीआरओ साहब को मजबूरन ये लेटर लिखना पड़ा, हिदायत देनी पड़ी इंतज़ामिया को कि इनको वहाँ से इलाका बदर कर दिया जाए। फिर उनके ऊपर ज़ाहिर एफआईआर्स थी ऑलरेडी पहले भी, और फिर ये जो कल वाला हादसा हुआ है, वाक़या हुआ, उसकी भी हुई है। तो इस वजह से, और देखें, किसी के साथ कोई ज़्यादती नहीं होगी। कानूनी तौर पर उनको हर लिहाज से तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाएगा, लेकिन मैं दोबारा दोहरा दूँ कि ये भी नहीं हो सकता कि कोई कानून से बालातर हो। बहुत शुक्रिया।